ارشد وحید کا نیا ناول ادر ڈیز ایک تبدیل ہوتی ہوئی شناخت کا، آئیڈینٹی کا مشاہدہ ہے۔ ایسا مشاہدہ جو سوال بھی ہے اور کسی حد تک جواب بھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارشد وحید نے جس تبدیل ہوتی ہوئی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ شناخت کولیکٹیو لیول پر ہمارے سماج کی بھی ہے اور کہیں انفرادی، شخصی یا انڈیویجول بھی۔ ایک عہد تھا جو 70 کی دہائی سے شروع ہوا، جب ہمارے سماج میں آئیڈیالوجی اور کمٹمنٹ، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ سماجی تبدیلی کی بازگشت سنائی دیا کرتی تھی۔ اور پھر وہ دور گزرا، سوچ بدلی، اپروچ بدلی، وقت بدلا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذرا مختلف انقلاب نے ہر شے کی ہیئت یا یوں کہیے کہ معنی کو بدل ڈالا۔ ناول کے کردار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ بدلا مگر ہمارا رومانس نہیں بدلا۔ ایز اے سوسائٹی ہم آج بھی کوئی انسپیریشن کشید کرتے ہیں تو اس ماضی سے جسے ہم عظیم بھی سمجھتے ہیں اور بامانی بھی۔ اور یہی سوال ہے ادر ڈیز کے تھکے ہوئے، ڈرے ہوئے، انٹلیکچولی میسڈ اپ کیریکٹرز کا، خود اپنے آپ سے بھی اور ہم سے بھی۔ سارا، ظفر اور داؤد ناول کے 3 مین کیریکٹرز ہیں۔ سارا ایک انقلابی سے بیاہی ہوئی لڑکی جو آخر کار اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ سارا اور اس کے شوہر ظفر کا یہ رشتہ 70 کی دہائی کے ریڈیکلزم اور اس کے آس پاس پائے جانے والے لوگوں کے رشتوں کی علامت بھی ہے۔ سارا اور ظفر کی بیٹی سمی کی شکل میں ناول کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ سمی انگلینڈ میں پڑھتی ہے، جو ذہین ہے، حساس ہے، لیکن ساتھ ساتھ جدید لائف سٹائل کی ایک کنزیومرسٹ بھی، جسے شاید جدیدیت اور کسی بھی بلیف سسٹم کے کانٹرڈکشنز یا تضادات زیادہ پریشان نہیں کرتے، اور پھر وہ احمر نامی کردار کے ساتھ ایسوشیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ احمر حساس ہے، ریشنلسٹ ہے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس پر یقین رکھتا ہے۔ ناول کے کردار ہم پر کہانی کی ابتدا ہی سے کھلنے لگتے ہیں، جب انگلینڈ میں سارا اور داؤد کی اچانک ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ ملاقات انہیں 70 کی دہائی میں لے جاتی ہے، جہاں وہ ایک فرضی شہر شیہر میں ملے تھے۔ شیہر جہاں کی ہواؤں میں رومانس تھا، سارا، ظفر اور داؤد جیسے نوجوانوں کے خواب تھے۔ مستقبل ایک دھندلکی کی طرح کبھی اچانک دکھائی دیتا تھا اور کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ سارا اور داؤد کی ملاقات انہیں کچھ ادھورے کام یاد دلاتی ہے۔ داؤد جو ایک کہانی لکھنا چاہتا ہے، اور سارا جو اپنی ڈھلتی ہوئی عمر کو کسی اچیومنٹ کے معنی دینا چاہتی ہے۔ دونوں ملتے ہیں، کہانی آگے بڑھتی ہے۔ احمر افغانستان میں رپورٹنگ کرتے ہوئے لاپتہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کی ایک ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ رہا ہونے کے بعد وہ پاکستان سے کہیں دور اغوا ہونے کے ٹرامے سے بچنے کے لیے ایک نئی شناخت کرافٹ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی سارا اور داؤد کے بعد اب ان کی اگلی جنریشن بھی آئیڈینٹی کرائسس کی ہی کسی صورت سے جوجھ رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ادر ڈیز کی یہ کہانی دراصل ایک مشاہدہ بھی ہے اور ایک سوال بھی۔ مشاہدہ یہ کہ 70 کی دہائی میں بہتری کا خواب دیکھنے والے آج کے انٹالرنٹ سماج کو دیکھ کر خود کو کتنا انریلیونٹ محسوس کر رہے ہیں، اور سوال یہ کہ کیا بہتری کا خواب جھوٹا تھا؟ سماجی تبدیلی کا آدرش کوئی وہم تھا؟ یا پھر یہ کہ آج کی ماورا انقلاب یا آئیڈیالوجی لیس لائف انسانوں کے، انڈیویجولز کے اس روپ کو ظاہر کرتی ہے جو کہ شاید انسانوں کا اصل روپ ہے۔ ناول کے کچھ کردار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لائنیں دیکھیے۔ سارا کی یہ لائنیں: We have one life, which is not enough to verify any ideology, but our feelings. We are always alive to them. اور پھر داؤد کی یہ لائنیں جب وہ سارا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کہانی کیوں کہنا چاہتا ہے۔ I find myself with so much to say, but whenever I try or even come close to making the point I want to make to, a deep anxiety overpowers me. I find myself lost in my own words. Maybe I am addicted to staying in a situation, just pursuing an unfinished dream. میرے خیال میں داؤد جیسے لوگ جو 70 کی دہائی میں انقلاب کے میٹا نیریٹو کی گرفت میں تھے، وہی لوگ
آج کل کے نیشنلزم اور کلچرل ہسٹری کے رومانس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کا کلچرل لنگول اور کسی حد تک ریس بیسڈ نیشنلزم باسی انقلاب کی نئی صورت ہے۔ خیر، یہ تو بات ہے اس کہانی کی، لیکن مجھے یہ ناول پڑھ کر یہی محسوس ہوا کہ ہیومن اور آئیڈیالوجی کی جو بائنڈری ناول میں کریٹ کی گئی ہے وہ کافی کلاس بیسڈ ہے۔ جی، ہماری اردو اور پنجابی ایلیٹ دانشور کی انقلاب سے جڑت، انہی لوگوں کی آئیڈیالوجی کی تشریح، اسی کلاس کے کلاس بیسڈ نعرے، اور آخر میں اسی کلاس کی مایوسی، تھکن اور الجھن، اور یہی مایوسی اور تھکن ہم سب پاکستانیوں کو درپیش ہے۔ یہی سب کچھ ہے جو نہ تو ہمیں بطور سماج نیا ہونے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی بطور انڈیویجول۔ بات تو سچ ہے، مگر آخر میں یہی کہنا چاہوں گی ارشد وحید سے، ان کے ہم عصر ادیبوں سے، شاعروں سے، مفکروں سے، کہ یہی مایوسی، تھکن اور الجھن ایک ایسی ایبسٹریکشن کو جنم دیتی ہے جو چیزوں کو ایبسرڈ بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر ہمارے ادیب کو، کلاس بیسڈ ادیب کو، ایسی ایبسٹریکشن سے بچنا ہے، ایسی ایبسرڈیٹی سے بچنا ہے، تو اسے آرٹ میں نیٹیوٹی کے مباحث سے خود کو جوڑنا ہوگا۔ خیر، یہ تو میرا خیال تھا، لیکن اگر میں ادر ڈیز کی بات کروں تو یہ ضرور کہوں گی کہ ناول نگار نے جنریشنز کی مایوسی کے کرب کو بہت دل سے بیان کیا۔ بالکل سادہ نیریٹو، اتنا سادہ کہ بعض اوقات تو یہ شک ہوتا ہے کہ ارشد وحید نے ناول کی سمپلسٹی کو ٹیکنیک کے طور پر برتا ہے، لیکن انوائے کرنے والی سمپلسٹی کے باوجود ناول کے پلاٹ میں کرداروں کی سملیرٹیز دکھانے کے لیے ایک علامتوں کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر داؤد کا اپنے آبائی گاؤں میں رستہ بھول کر سرحد پار نکل جانا، یا پھر احمر کا علاقہ غیر میں کھو جانا، نئی اور پرانی جنریشنز کا نو مینز لینڈ میں ہونا شو کرتا ہے۔ اور یہ نو مینز لینڈ دراصل وہ جگہ ہے جو حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی، بالکل اسی فرضی شہر شیہر کی طرح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہی وقت میں، اپنی ہی جگہ پر اجنبی ہوتے ہوئے لوگوں کی کہانی پڑھنا چاہتے ہیں تو ادر ڈیز ضرور پڑھیں۔